السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان میں سپریم کورٹ ہمیشہ سے ہی وجہ تنازع بنی رہی ہے اور ہر فریق پاکستان کی عدلیہ کے اوپر تنقید کرتا رہا ہے۔ کوئی بھی فیصلہ کسی فریق میں حق میں آ جائے تو جو مخالف فریق ہے جس کے حق میں فیصلہ نہیں آتا وہ سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو اس کے اوپر کافی کڑی تنقید کی جاتی ہے۔ ریسنٹلی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو پنجاب اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے فیصلہ دیا تو اس کے بعد سے پی ڈی ایم کی حکومت بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون، جے یو آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کافی شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور سوشل میڈیا پہ اس پر بہت کچھ ہوتا رہا۔ یہ معاملات تو سیاسی ہوتے ہیں لیکن بدقسمتی سے عدلیہ کے اندر بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ججز کے اندر بھی اختلافات پائے جاتے ہیں، اور وہ اختلافات نہ صرف ججز کی جو میٹنگز ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہو یا چیف جسٹسز کمیٹی ہو جو پاکستان میں آئینی تناظر کے اندر جو جوڈیشل سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتی ہے، ان کی میٹنگز ہو، اس کے حوالے سے بھی جو معلومات ہیں، جو ایک پراپر ذریعہ ہوتا ہے، اس کی بجائے بعض ججز صاحبان کے جو خطوط ہیں وہ پبلک کیے جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر کافی اس کو لے دے کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے ریسنٹلی بھی جو پاکستان کی موجودہ پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے تناظر میں اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ جس طرح سے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس سجاد علی شاہ صاحب، میاں نواز شریف صاحب اس وقت ان کو پرائم منسٹر تھے اور ان کو توہین عدالت کا نوٹس سرو ہوا تھا اور پھر ان کو ذاتی حیثیت میں سپریم کورٹ میں طلب بھی کیا گیا تھا، تو اس وقت پاکستان مسلم لیگ کے کارکنوں نے ایک طرف سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا اور دوسری جانب جسٹس رفیق تارڑ جو بعد میں پریزیڈنٹ آف پاکستان ہی بنے اور اس وقت جو عطا تارڑ ہیں یہ اسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اور ثاقب نثار صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان بعد میں بنے، اس وقت وہ لا سیکرٹری تھے، کانٹریکٹ کے اوپر ان کو رکھا گیا تھا، نون لیگ کے بڑے قریب رہے، وہ نواز شریف صاحب کے بھی بڑے قریب تھے۔ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو جونیئر ججز تھے ان کے ساتھ مل کر ساز باز کر کے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ہی فیصلہ دلوا دیا تھا۔ تو اس زمانے میں جو چیف جسٹس آف پاکستان یا جو ججز کی تقرری کا طریقہ کار تھا، اس وقت ایک پہلا ڈسیزن آیا تھا جو وہاب الخیری کیس تھا اور جسٹس سجاد علی شاہ نے وہ فیصلہ دیا تھا۔ اسی فیصلے کو آڑ بنا کر کہا گیا کہ جی کہ سینئر موسٹ نہیں تھے سجاد علی شاہ صاحب اور پھر جونیئر ججوں سے فیصلہ کروا کے بغاوت کروا گئی تھی۔ تو اس وقت بھی اس ایک خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا پچھلے کوئی چند ہفتوں سے کہ ایک بار پھر یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اسی طرح سے سازش کر کے بغاوت کروائی جائے۔ شاید ابھی یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت ساری چیزیں اس حالات اور واقعات اس طرح کے نہیں ہیں جو 90s میں تھے، تو اس انداز میں چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف بغاوت تو نہیں ہو سکی، لیکن جس انداز میں جج صاحبان کی طرف سے خطوط لکھے جا رہے ہیں، اور وہ ان کا ایک لیگل رائٹ ہے کہ وہ میٹنگ کے اندر اختلاف رائے کر سکتے ہیں، اپنا اظہار بھی کر سکتے ہیں، چیف جسٹس کو خط بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن ان خطوط کو جس طرح سے سوشل میڈیا پہ پھر سرکولیٹ کیا جا رہا ہے تو کیا وہ جج صاحبان خود کر رہے ہیں؟ یقینی طور کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان تو وہ خط پبلک نہیں کرتے ہوں گے کہ اچھا جی کہ یہ جو سپریم کورٹ کے اندر جو تنازعات چل رہے ہیں یا اختلافات چل رہے ہیں یا معاملات جس طرح سے ہیں وہ پولیٹیسائز تو وہ نہیں کروانا چاہیں گے، تو یقینی طور کے اوپر جو جج صاحبان یہ خطوط لکھ رہے ہیں وہی پھر ان کو پبلک بھی کرواتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر جو ایک سیاسی گروہ ہے اس وقت خاص طور کے اوپر PMLN ہے، پیپلز پارٹی ہے، اور یہ جو PDM کا گروپ ہے وہ پھر اس کو بہت زیادہ اچھالتا ہے اور اس کے اوپر لے دے ہوتی ہے۔ ابھی 5 ججز کی تقرری کے حوالے سے بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کانسٹیٹیوشن کے تحت یہ ایک ادارہ ہے جس کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان اس کے سربراہ ہوتے ہیں، چیئرمین، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جو 4 ججز ہیں وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں۔ 5 جو جج ممبر جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے منسلک ہوتے ہیں، ایک سابق جج جو چیف جسٹس آف پاکستان جس کی تقرری کرتے ہیں اور اس وقت وہ جسٹس محمد جلال عثمانی ہیں وہ اس کے ممبر ہیں،
پھر پاکستان بار کونسل کا ایک ممبر ہوتا ہے، اختر حسین صاحب اس وقت ایک ممبر ہیں، وزیر قانون اور اٹارنی جنرل آف پاکستان. یہ اس طرح سے اس کی کمپوزیشن ہوتی ہے، 9 ممبرز ہوتے ہیں اور فیصلہ اکثریت کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے. اس وقت یہ سارا معاملہ اور تنازع جو ہے کہ وہ 4 نشستیں ججز کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت خالی ہیں، اور 5ویں جو ہے وہ نیکسٹ منتھ اگست میں خالی ہو جانی ہے. اور جو 4 نشستیں خالی ہوئے ہیں اس میں جسٹس مشیر عالم صاحب ریٹائر ہوئے تھے، پھر سابق چیف جسٹس گلزار احمد صاحب ریٹائر ہوئے، جسٹس مقبول باقر اور جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل جو ہیں، یہ 4 ججز ریٹائر ہو چکے ہیں. اور جسٹس سجاد علی شاہ جو ہے کہ وہ آئندہ 1 ماہ میں ریٹائر ہونے والے ہیں. تو ان کی جگہ جو تقرریاں ہونی ہیں اس سلسلے میں یہ بلایا گیا اجلاس. عمومی طور کے اوپر جو تقرری کا طریقہ کار ہے وہ جو سینئر موسٹ چیف جسٹس صاحبان ہوتے ہیں ان کا نام آتا ہے. اگر 5 سیٹیں خالی ہیں تو اگر جو سینئر موسٹ 5 چیف جسٹس صاحبان ہوں گے یا ان کے بعد جو سینئر ججز ہیں ایج اور تجربے کے اعتبار سے ان کی یہاں پہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. اس وقت جو نام آئے تھے وہ 3 سندھ ہائی کورٹ سے، لاہور ہائی کورٹ سے 1، پشاور ہائی کورٹ سے 1. اور اس میں جو اختلاف رائے پیدا ہوا وہ یہی ہوا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اور جسٹس سردار طارق مسعود یہ ممبر ہیں. اسی طرح جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس سجاد علی شاہ یہ 4 ممبر سپریم کورٹ کے ججز صاحبان اور چیف جسٹس آف پاکستان اس کے ایک ممبر ہیں. تو اس پہ اختلاف رائے میٹنگ کے اندر ہوا، اس کا پریس ریلیز جاری ہوا. وہ اجلاس جو ہے ناموں کی منظوری کے بغیر ختم ہو گیا. 2 مختلف آراء تھیں، ایک جو پریس ریلیز جاری ہوا وہ تھی، ایک جو سوشل میڈیا کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف جس طرح سے کمپین چلائی گئی جی کہ ججز نے ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا نام، اور غصے میں چیف جسٹس اٹھ کر چلے گئے، اس قسم کی خبریں تھیں. تاہم جو پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو خط تھا چیف جسٹس کو اور پھر جسٹس سردار طارق کا جو خط تھا وہ پبلک ہوا. تو اس ساری صورتحال کے تناظر میں چیف جسٹس آف پاکستان نے، یہ بہت کم ایسا ہوا ہے، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جو پروسیڈنگز میٹنگ تھی اس کے اجلاس میں جو اٹارنی جنرل آف پاکستان کی تجویز تھی وہ آڈیو جو ہے وہ 1-2 منٹ کی جو ہے انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر سپریم کورٹ کے ڈال دی، جس میں یہ سنا جا سکتا ہے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان یہ چیف جسٹس صاحب سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اس اجلاس کو مؤخر کر دیا جائے اور ایک طریقہ کار یا رولز طے کر لیے جائیں، ایک باکس بنے ہوئے ہوں، ٹک کر دیے جائیں، ویسے ویسے سے گریز کیا جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ ان کو اس اجلاس تک سارے رولز بنا لیے جائیں اور پھر اس میں جا کر ان کی منظوری لی جائے. مطلب ان کی ریکویسٹ تھی. چیف جسٹس آف پاکستان کا موقف یہ ہے کہ اس کے لیے اجلاس مؤخر کر دیا گیا، لیکن 2 جج صاحبان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود، ان کا موقف ذرا ڈیفرنٹ تھا جو سوشل میڈیا کے اوپر بہت لے دے ہوا. میرا خیال ہے اس میں جتنے بھی سینئر سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں اور اگرچہ سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ احسن مون صاحب بھی اس وقت بڑے الائن ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اور انہوں نے بھی اس کو پولیٹیسائز کیا معاملے کو، لیکن جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ الائن نہیں ہیں، جو کانسٹیٹیوشن اور لیگل پوائنٹس کے اوپر بات کرتے ہیں، انہوں نے اس ساری صورتحال کے اوپر بڑے افسوس کا اظہار کیا. اور یقینی طور کے اوپر یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ جس طرح سے ان اداروں کو اور ان فورم کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور پھر اس کو جس خاص طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر ڈبیٹ کی جا رہی ہے، یہ انفارچونیٹ ہے. یہی سپریم کورٹ اسی کے 5 رکنی بینچ میں جس میں یہ تینوں جج صاحبان شامل تھے، ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی کی رولنگ کو کالعدم قرار دیا، اور اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا جی کہ سپریم کورٹ جو ہے کہ وہ آرٹیکل 69 کے تحت براہ راست مداخلت نہیں کر سکتی نیشنل اسمبلی کی پروسیڈنگ میں یا پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ میں. لیکن انہی جماعتوں نے، پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کہا کہ نہیں، یہ سپریم کورٹ کو اختیار حاصل ہے. پھر اسی طرح سے جب یہ معاملہ آیا ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کا، تو لیکن وہاں پہ موقع بدل گیا. میرا خیال ہے کہ اگر آئین میں کوئی قباحت ہے، کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے، تو اس کو سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر ترمیم کر سکتی ہیں. اب 18ویں ترمیم میں یہی معاملہ جو پارلیمانی لیڈر اور پارلیمانی پارٹی کا ہے، تو 18ویں ترمیم جب ہوئی تو پی ڈی ایم کی جماعتیں اس وقت حکومت میں تھیں جب یہ متفقہ طور کے اوپر 18ویں ترمیم کی گئی. اس 18ویں ترمیم میں پارٹی ہیڈ کی انسٹرکشن کی بجائے پارلیمانی لیڈر جو ہے نا، پارلیمانی پارٹی لگایا گیا تھا. ایم کیو ایم کے قائد باہر سے اس کو ایم کیو ایم کو چلاتے تھے،
اور یہ اس تناظر کے اندر تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق رائے کیا جی کہ یہ ایسا سیاسی قائد جو پارلیمنٹ کا حصہ ہی نہ ہو، پارلیمنٹ سے باہر ہو، تو وہ اگر پارلیمنٹ پارٹی کے اوپر حاوی ہوگا تو یہ پارلیمانی امور کے اندر مداخلت ہوگی، بیرونی مداخلت کو روکنے کے لیے ایکچولی یہ ڈیسیژن کیا گیا۔ اب عمران خان اور چودھری شجاعت کے فیصلے کو لوگ ملاتے ہیں۔ عمران خان پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، وہ ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے۔ شجاعت صاحب نہ صوبائی اسمبلی کے، نہ نیشنل اسمبلی کے، نہ سینٹ کے ممبر ہیں، اور وہ اسمبلی سے باہر ہیں۔ یہ فرق جو ہے وہ نہیں دیکھا جا رہا اور کہا جا رہا ہے جی عمران خان صاحب کی ایڈوائس پہ عمل ہوا اور شجاعت صاحب کے لیٹر جو کو نہیں تسلیم کیا جا رہا۔ تو میرا خیال ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے 17 جولائی کے الیکشن کے بعد شکست تسلیم کر کے جس ظرف کا مظاہرہ کیا تھا، وہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ اور اس الیکشن کے اندر جس انداز میں اگین جوڑ توڑ یا ضمیر فروشی کرنے کی کوشش کی، اس نے بڑا منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ تو سیاست کے اندر عوامی مینڈیٹ اور جمہوری مینڈیٹ کو تسلیم کرنا ہی جمہوریت کی فتح ہوتی ہے۔ میثاق جمہوریت کی اساس بھی یہی ہے، لیکن بدقسمتی سے میثاق جمہوریت پہ سائن کرنے والے جو ہے کہ عہد شکنی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں نہ سیاسی پارلیمانی اداروں کو، نہ سیاسی جماعتوں کو، نہ ہی آئینی اداروں اور سپریم کورٹ کو اس طرح سے متنازع بنانا چاہیے جس انداز میں کیا جا رہا ہے۔ سیاست ہوتی رہتی ہے، اگر ادارے تباہ ہو گئے تو پھر یہ سیاسی جماعتیں بھی تباہ ہو جائیں گی۔ یہ ان کو سمجھنا چاہیے، اور اس قسم کی عدالت جس طرح سیاسی جماعتوں کے اندر بغاوت کروائی جاتی ہے تو عدالتوں میں بغاوت سے گریز کرنا چاہیے۔ یہی پاکستان اور آئین پاکستان اور پارلیمان پاکستان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔